لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، خوبصورت ہے کہ تم اپنی زندگی اگر بہترین جینا چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ کائنات کے اندر سب سے بہترین، اجلی ستھری، پاکیزہ، خوبصورت اور اصول کے مطابق جو زندگی ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زندگی لی جائے، کائنات کے اندر سارے غم، سارے دکھ، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، تمام لڑائی جھگڑے، تصادم، ٹکراؤ بالکل رفع ہو جائے، انسان دنیا اور آخرت میں اطمینان حاصل کرے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگی کو لے تو۔ اگر اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی سوچ فکر کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق جینا چاہیں گے تو پھر ہمارے لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، تصادم ٹکراؤ بھی ہوگا، پریشانیاں بھی ہوں گی، ہر حوالے سے انسان ذلیل اور رسوا نظر آئے گا۔ اگر اپنی طبیعت کے مطابق انسان جیے گا تو اسلام نے انسان کو یہی حکم دیا کہ اے انسان تو نے کس طرح جینا ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو ایک جینے کا اصول طریقہ بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو جینے کے متعلق ایک ڈائری کے طور پہ رب تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، بھئی اس میں ٹوٹل اصول لکھے ہیں، اور پھر پریکٹیکلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ گئے، فرمایا یہ دیکھ لو، جس طرح میرا محبوب کر رہا ہے نا اس طرح جیو، اس سے پڑھو اور میرے محبوب کو دیکھو، اس طرح زندگی جیو تو تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں کہوں نہیں جی قرآن پاک اس طرح کہتا ہے، میرے لیے یہ مشکل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جیتے رہے، میرے لیے یہ مشکل ہے، تو ایسا انسان دنیا اور آخرت میں رسوا ہے، ذلیل و رسوا ہے، اس کی زندگی میں اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خالق و مالک ہے، جس نے تخلیق کیا، جس طرح وہ کہہ رہا ہے جینے کے متعلق اس طرح جینا ہے۔ اگر اس خالق و مالک کے کہنے کے مطابق، جس نے مجھے پیدا کیا، اس نے کہا بندے اس طرح جیے گا تو خوبصورت ہے، اگر نہیں جیے گا تو ذلیل و رسوا ہے۔ میں کہوں نہیں، اپنی طبیعت کے مطابق جیوں گا، میں اس طرح زندگی گزاروں گا جو میری طبیعت اور سوچ کہتی ہے، میں غلط راستے پہ ہوں، پھر چاہے وہ مجھے بالکل بہترین راستہ لگ رہا ہے لیکن وہ غلط ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح دیکھ لیں، کوئی مشینری، کوئی موبائل دیکھ لیں، موبائل فون ہوتا ہے، انگریز نے موبائل کو بنایا اور اس کے استعمال کا ایک طریقہ، ایک چھوٹی سی ڈائری ہوتی ہے، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے سب کچھ، یہ استعمال کا طریقہ ہے، آن کا بٹن، آف کا بٹن، مکمل طور پہ طور طریقہ سمجھ آ جاتا ہے بندے کو، اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ اب کال آ رہی ہے، کوئی آن کرنے کے بجائے آف کے بٹن کو دبا کے کال سن سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والا جو انگریز تھا اس نے کہا ہے کہ آن کے بٹن کو آن کرے گا تب کال سن سکے گا، اگر اس کے برعکس کرے گا، کوئی اور بٹن دبائے گا تو جو کہا ہے اس کے مطابق تو نہیں کر رہا، موبائل کے اندر کا سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جو بھی مشینری لے لیں، اس کے استعمال کا مکمل طریقہ معلومات کے بعد اس کو استعمال کرنا ہے، اگر اس طریقے کے برعکس استعمال کریں گے تو وہ ناکام ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، فرمایا میرے بندے میں تجھے پیدا کرنے والا ہوں، تیرے اندر کس طرح کی کیسی مشینری میں نے فٹ کی ہے، یہ کس طرح بہتر سے بہتر چلے گی اور دنیا اور آخرت میں کس طرح کامیابی تجھے ملے گی، تو اس عطا کردہ اصول کے مطابق پھر پریکٹیکلی میرے محبوب کی زندگی کو دیکھ کے اس کے مطابق جیے گا، دنیا اور آخرت میں کوئی پریشانی تجھے نہیں آئے گی، دنیا اور آخرت میں تو کامیاب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ فرمایا انسان تجھے کہا گیا سچ بول، سچ بولے گا تیرے اندر نور پیدا ہوگا،
اگر تو اس کے برعکس کرے گا، رب تعالیٰ نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولے گا تیری اندر کی مشینری ڈسٹرب ہوگی، جھوٹ سے منع کیا گیا، جب جھوٹ بولے گا اندر تیرا سیاہ ہو جائے گا، ایمان نور بجھ جائے گا، اندر سیاہ ہو جائے گا، دنیا کی زندگی میں تو ذلیل و رسوا ہوگا، آخرت میں بھی پکڑا جائے گا۔ آنکھیں عطا کی، فرمایا اس کے اندر ایک خاص مشینری ہے، اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے، بد نظری نہیں کرنی، غیر محرم کی طرف نہیں دیکھنا، اگر دیکھے گا اندر کا سارا سسٹم ڈسٹرب ہوگا، تیرا اندر نور بجھ جائے گا، ایمانی نور، اندر تیرا سیاہ ہو جائے گا۔ اور تو اگر غیر محرم کے سامنے آنکھیں جھکا لے گا، یہ اللہ نے تجھے اصول دیا ہے، تیرے اندر نور ایمان بڑھ جائے گا، تیری دنیا اور آخرت کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، کل قیامت کے دن بھی رب تعالیٰ تجھے عزت عطا کرے گا۔ رب تعالیٰ نے پاؤں عطا کیے، کن راستے پہ چلنا ہے تجھے اس نے اس بک کے ذریعے، اپنے محبوب کے ذریعے پریکٹیکلی سب کچھ عطا کر دیا۔ تجھے علم بھی ہے کہ کن راستے پہ تو چل رہا ہے، تیرے قدم کہاں پہ اٹھ رہے ہیں، تو اگر غلط چل رہا ہے تو تیرا اندر کا باہر کا سارا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے اس نے تیرے اندر جو مشینری فٹ کی ہے نا، وہ جو چاہتا ہے اس کے مطابق تو نے اس کو استعمال کرنا ہے، اگر اس کے برعکس کرے گا تو برباد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا یہ تمہارے پاس بک موجود ہے، قرآن پاک موجود ہے، اس سے زندگی تلاش کرو، پھر میرے محبوب کی زندگی ٹوٹل تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، خوبصورت زندگی ہے، اب میرے محبوب سے زندگی لو، اس کے مطابق زندگی جیو۔ میں اور آپ یہ کیا کریں، اپنی زندگی کا موازنہ کیا کریں۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے صبح جب جاگے تھے اس وقت سے سونے تک کی ساری زندگی کا موازنہ کریں، کیا کیا ہم نے آج۔ بے مثال کے طور پہ آج ہی موت آ جائے اور محض آج کے دن کے متعلق ہی پوچھا جائے تو کیا کیا میں نے، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنی نمازیں پڑھی، جس بھی فیلڈ میں کام کرتا ہوں کتنی کام میں حق ادا کیا اور کتنا ہیرا پھیری کی، کتنا ملاوٹ کی، کتنا صحیح معنی چیز ادا کی، کتنی جھوٹ بولا، کتنا سچ بولا، کتنی نظریں جھکائی، کس قدر بد نظری کی، کس قدر اچھے انداز سے گفتگو کی، کتنا سخت لہجہ تھا، کتنی چھوٹوں پر شفقت کی اور کس قدر چھوٹوں پر عجیب طرح کا انداز ہے، کس قدر بڑوں کا ادب کیا، کس قدر میرا بدتمیزانہ لہجہ تھا۔ ان ساری چیزوں کو رات کو موازنہ کر کے میں سوؤں اور دیکھوں کہ اگر رب تعالیٰ نے آج کے دن کے متعلق مجھ سے پوچھ لیا کہ آج کا دن تیرا کیسا ہے، تو دیکھوں کہ میرا آج کا دن کس قدر غفلت میں یا کس قدر بیداری میں اللہ کے احکام کو متوجہ ہو کہ میں نے آج کا دن گزارا ہے۔ جب موازنہ کریں گے روزانہ کا اور اپنے آپ سے پوچھیں گے باقاعدہ ریگولر، یہ ہم ایک پروگرام بنا لیں روزانہ کا کہ آج کے دن کا صبح جاگنے سے شام کو سونے تک، بھئی صبح اٹھا، کیا اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے قرآن پاک کی تلاوت کی، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ پیار محبت کے ہاں پیش آیا، ان کی کوئی خدمت کی، اگر نہیں زندہ ان کو کچھ پڑھ کے یا دعائے مغفرت ان کے لیے کی، اگر کی ہے کمال۔ پھر صبح اپنے بچوں کے ہاں کس قدر تربیت کی، بچے موجود ہیں، گھر والی موجود ہے، ان کے ساتھ کیا رویہ تھا، صبح کون سی نیکی کی کہ گھر میں جا کے اپنے بچوں کو بہتر اسلامی سوچ فکر عطا کی اس بارے۔ اور اسی طرح جس فیلڈ میں جہاں کہیں کام کرتے ہیں، آفس میں ہیں، کوئی مل فیکٹری ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی سرکاری جاب ہے یا ٹیچر ہوں، اس کے اندر دیکھو کس قدر حق ادا کیا۔ اگر ٹیچر ہوں وہاں جا کے بچوں کو جو پیریڈ پڑھانے تھے، کیا صحیح معنی جو منتھلی سیلری لے رہا ہوں اس کے مطابق بچوں کو علم عطا کیا کہ نہیں، یا کہ وقت موبائل میں ادھر ادھر وقت ضائع کیا، بس وہ پیریڈ گزارنے کی کوشش کی، یا جہاں کہیں فیکٹری میں مل میں کام کر رہا ہوں وہاں جا کے جس حد تک اپنا منتھلی سیلری لے رہا ہوں کیا اس کے مطابق جو اجرت لے رہا ہوں آج کے دن اس کے مطابق کام کیا یا کام کیا ہے، تھوڑا کام کیا ہے، اس بارے ٹھیک ہے نا توجہ رکھنی ہم نے اپنی زندگی کا سارا موازنہ۔ پھر ظہر کی اذان آئی، کیا نماز پڑھی ہے کام چھوڑ کے یا نہیں پڑھی، عصر کی اذان آئی، نماز پڑھی ہے کیا، مغرب کی عشاء کی اذان آئی، نماز پڑھی کیا، کتنی دن میں صدقہ کیا، کتنی لوگوں کو خوش کیا، کتنی لوگوں کے ساتھ اچھائی کی، کتنی لوگوں کو مجبور اور تنگ کیا۔ زندگی کا روزانہ جب موازنہ کریں گے اور عشاء کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں گے
اور گناہوں پر شرمندہ اور نیکیوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو روزانہ دن کو کوئی بھی عمل کریں گے نا، ہمیں پتہ ہوگا کہ رات کو اپنی ذات کو اپنی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، تو پھر دن کے وقت انسان احتیاط کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے اس کلام قرآن پاک سے کچھ اصول تلاش کریں۔ قرآن اپنا زندگی جینے کا کیا اصول بتاتا ہے، قرآن پاک نے کیا کہا ہے، کس بندے کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، کس بندے کے ساتھ کیسا تمہارا لہجہ ہونا چاہیے، کس بندے کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہونے چاہیے، یہ قرآن سے، اللہ کے نبی سے ہم نے زندگی کو لینا ہے۔ اگر اس سے لے لیا، رب تعالیٰ جس نے تخلیق کیا اور جو اس نے اصول عطا کیے، اس طرح جینا ہے تو نے، اس طرح تو نے زندگی گزارنی ہے، اس طرح اگر میں نے کر لیا تو پھر میں اپنے جینے کا حق ادا کر گیا، پھر زندہ رہا یا دنیا سے چلا گیا، برزخ میں تھا یا عالم محشر قائم ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں، میرے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا سب سے مشکل مرحلہ انسان کے ایک تو موت کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا، تخلیق روح انسانیت سے لے کر جو پہلا مشکل ترین مرحلہ آ رہا ہے نا، وہ موت کا لمحہ ہے۔ لیکن موت کا لمحہ بھی فرمایا مومن کے لیے ایک تحفے کے طور پہ مومن کو عطا کر دیا جائے گا، اور مومن کو اطمینان والا کہا جائے گا، موت کے وقت بندہ مومن کو بھی آرام اور سکون عطا کیا جائے گا۔ پھر فرمایا اس کے بعد برزخ کا، یہ بھی مشکل مرحلہ ہے، یعنی قبر کے اندر، اور مومن کے لیے مسلم کی روایت ہے قبر سے ایک موری کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں فضائیں وہاں سے آتی ہیں، اور بندہ مومن ایسے آرام اور سکون سے سوتا ہے نا کہ دنیا کی ساری عیش و عشرت، آرام و سکون ملا کے بھی اس کو عطا کیے جائے نا، وہ آرام و سکون اس مقابلے تک نہیں پہنچتا جو قبر کے اندر بندہ مومن کو سکون عطا کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اس سے اور مشکل ترین مرحلہ محشر کا دن ہے، 50,000 سال کا دن، اور عجیب طرح کا وہ دن ہے، اس پر تبصرہ روایات آپ نے کئی مرتبہ سنی ہیں۔ لیکن فرمایا بندہ مومن جو دنیا کے اندر رہ کر قرآن سے اور میرے محبوب سے زندگی لیتا رہا، ایسے بندہ مومن کے لیے اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا قیامت کے دن، اور اس کے لیے قیامت کا دن اس قدر جلدی گزر جائے گا جس طرح صبح کی 2 رکعت نماز سنتیں ادا کرتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیں کہ جتنے بھی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد کا ایک الگ معاملہ ہے، جو سکون، آرام اور راحت کے ساتھ صبح کی نماز ہوتی ہے نا، اور نمازوں میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے صبح کی نماز جب پڑھنے آتے ہیں نا، ایک تو جاگ کے آتے ہیں، جس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، دماغی طور پہ کوئی دباؤ نہیں ہوتا، بندہ اطمینان اور سکون میں ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی یاد بڑے چین اور قرار سے لے رہا ہوتا ہے بندہ۔ اور صبح کی نماز سنتوں کی مثال دی گئی، یعنی اس قدر اطمینان اور سکون میں ہوتا ہے جس طرح صبح کی نماز میں بندہ مطمئن ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے۔ پھر جتنا وقت صبح کی نماز 2 سنتیں پڑھنے میں لگتی ہے نا، اس قدر وقت لگے گا کہ محشر کا دن سارا اس بندہ مومن کے لیے گزر جائے گا، جس بندہ مومن نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زندگی لی ہوگی، قرآن سے اصول لیے ہوں گے۔ اب میں نے اور آپ نے اس وقت سوچنا ہے کہ میں اور آپ کس قدر ان احکام کے مطابق چل رہے ہیں، اور کوشش کرنی ہے باقاعدہ ریگولر روزانہ شام کو اپنی زندگی کا مکمل موازنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کاروبار ہے، کس قدر ہیرا پھیری ہے، کاروبار ہے اس میں کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں، کس قدر فریب کر رہے ہیں، چیز ہے کتنے کی کس قدر بڑھا کے عطا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہوتا ہے نا، تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھی ہوتی ہے، روزہ بھی بعض اوقات رکھا ہوتا ہے، لیکن کاروبار کے اندر، تجارت میں ایسی ہیرا پھیری ہوتی ہے کہ اللہ معاف کرے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عبادت سے بڑی عبادت ہے گناہ سے بچنا، ٹھیک ہے نا۔ میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے، میں ذکر و اذکار کر رہا ہوں، یہ بھی عبادت ہے، میں نوافل پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں، اشراق چاشت پڑھ رہا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ ساری عبادتیں ہیں، لیکن اس سے بڑی عبادت یہ ہے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، یہ بڑی کامیابی ہے، یاد رکھیں۔ تو ہم نے اپنی زندگی کو اس حوالے سے دیکھنا ہے اور موازنہ کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زندگی کو لینا ہے۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔